کو رائلہ بہن نے کچھ سوالات دیے تھے، امید ہے کہ آپ لوگ سب اس کا تیاری کر کے آئے ہوں گے تاکہ اس کے جوابات جلدی جلدی جو ہیں آپ لوگ ہینڈ ریز کریں تاکہ ہم اچھی اعوذ طریقے سے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب بہنوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. آج ہمارا جو ہے وہ ڈسکشن جس کتاب پر ہے وہ ہے طاقت کا سرچشمہ۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا طاقت کا سرچشمہ سے؟ سب بہنوں نے کتاب تو پڑھی ہوگی نا، اور نہیں بھی پڑھی، بہرحال کتابچے تو معلوم تھا نا ہمیں۔ ہاں ہینڈ ریز بتا کریں سکتے آپ لوگ. چل، طاقت کا سرچشمہ یعنی سورس آف انرجی، اس کا مطلب ہے نا کہ یعنی وہ کیا سورس ہے وہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ایک مسلمان کو یا ایک مسلمان قوم کو جو ہے وہ انرجی مل سکتی ہے، اور جو اسے یعنی اس کے کردار کو مضبوطی عطا کرے، وہ طاقت عطا کرے اسے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے شکست نہیں دے سکتی ہے۔ فوزیہ راشد نے ہاتھ اٹھایا. فوزیہ راشد آپ اپنا کھولیے مائک. وہ ابھی انہوں نے بتا دیا وہی کہ مین سورس کیا ہے، طاقت کا سورس کیا ہے، طاقت کا سرچشمہ۔ جی چلیں، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب سب سے پہلے اس میں جو ہے نا، اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ موجود ہے، موجودہ افغانستان جس کا پرانا نام سجستان تھا، ٹھیک ہے، اس کا جو خاندانی لقب تھا رتبیل تھا، اور انہوں نے بنی امیہ کے جو حکومتی اہلکار تھے ان کو خراج دینا بند کر دیا تھا، یعنی مسلمانوں نے پہلے اس کو فتح کر لیا تھا۔ فتح یعنی جب مسلمان کہیں جایا کرتے تھے کسی جگہ تو سب سے پہلے 3 چیزیں وہ پیش کیا کرتے تھے لوگوں کے آگے نا، یعنی کوئی فوج کہیں پر جاتی تھی، یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر کیا کہتے ہیں ہمارے ماتحت آ جاؤ اور خراج دینا شروع کر دو، یا پھر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو قومیں اس یعنی طاقت یعنی اتنی قوت نہیں ہوتی تھی کہ مقابلہ کر سکے تو وہ خراج دینے پر راضی ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح یہ موجودہ جو افغانستان ہے ان کے حکمرانوں نے یہی کیا تھا کہ خراج دینے پر راضی ہو گئی تھی۔ تو ہم اس میں موجود ہے کہ پھر جب اموی خاندان یعنی بنی امیہ کے جو حکومتی اہلکار تھے جب وہ گئے تو انہوں نے خراج دینا بند کر دیا تھا، لیکن جب یزید بن عبد الملک جو ہیں جو اموی عہد کے تھے، جب انہوں نے اپنے سفارتکار کچھ بھیجے اور معلوم کرنے کے لیے کہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ خراج دینا بند کر دیا، پہلے تو وہ دیا کرتے تھے اور اب بھی مسلمان ویسے ہی طاقتور ہیں، یعنی ان کے اندر وہی قوت ہے، پوری دنیا میں اسی طرح پھیل رہے ہیں، تو اب کیوں انہوں نے بند کر دیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سوال موجود تھا اس میں کہ ردویل نے خراج دینے سے کیا کہہ کر انکار کیا تھا؟ وہ جی پروا آپ کھولیے. جی اس نے پہلے تو یہ پوچھا کہ جو پہلے لوگ آیا کرتے تھے کہ وہ لوگ کہ بہت فاقہ زدہ اور کمزور سے لگتے تھے اور ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوتے تھے، وہ کھجوروں کی چپلیں پہنے ہوتے تھے، تو وہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم لوگ زیادہ خوشحال دکھتے ہو اور تمہاری صورتیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہ عہد کے زیادہ اہل وہ لوگ تھے اور وہ یعنی کہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ یہ کہہ کے اس نے انکار کیا۔ ہاں جی، یہ کہہ کر اس نے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ عہد کے زیادہ پابند تھے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے، حالانکہ شکل وغیرہ میں کیا تھا کہ تم ان سے زیادہ اچھے ہو، خوبصورت ہو، بہت ہیلدی لگتے ہو دیکھنے میں، لباس تراش خراش تمہاری بہت اچھی ہے، حالانکہ وہ جو تھے وہ فاقہ زدہ تھے، پیشانیوں پر گٹے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یعنی صرف 100 سال گزرے تھے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو نا، اور اس وقت مسلمان ایک زندہ قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ دنیا پر چھا رہی تھی۔ ایران، روم، مصر، افریقہ، اسپین، جتنے بھی ممالک تھے وہ اس کے یعنی وارث ہو چکے تھے مسلمان، اور یہ ان کی یعنی جسے کہنا چاہیے وہ شان و شوکت اور دولت کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی کوئی قوم ان کے ہم پلہ نہ تھی، یعنی یہ سب کچھ تھا، دلوں میں ایمان بھی تھا، اقامت شریعت کی پابندی اب سے بہت زیادہ تھی، اور سمع و اطاعت کا رائلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟
جی آ رہی ہے. نہیں اسکرین بھی نہیں آ رہی. نہیں اب نہیں آ رہی, اب آ گئی اسکرین, اب آئیے. ہاں جی. اور اس وقت جو ہے وہ یعنی اس وقت دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کے ہم پلہ نہیں تھی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احکام شریعت کی پابندی بھی اب سے زیادہ تھی اور سماوتات کا نظام بھی قائم تھا, اور اس وقت ایک زبردست ڈسپلن بھی پایا جاتا تھا. مگر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے عہد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کرام کو جو دیکھ چکے تھے, یعنی ان میں اور ان لوگوں میں 100 سال بعد انہیں ایک واضح فرق جو ہے وہ نظر آیا تھا. اچھا یہ کس چیز کا فرق تھا؟ ہے نا, یہ والا صفحہ میں خاص سے دوسرا اور تیسرا صفحہ اس میں نہیں ہے, اگر کسی نے کتاب پڑھی ہو اور بتا سکتے ہو تو بتا دیں. ہے نا, آپ جواب دیں گے؟ ہے نا یا فوزیہ کا ہی ہاتھ ریز ہے ابھی تک؟ نہیں, دوسرا اور تیسرا اچھا میرے یہ پاس بھی نہیں تھا صفحہ چلیں, نا. یہ فرق دراصل ایمان, خلوص نیت, اخلاص اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق تھا. یعنی یہی وہ چیزیں مسلمانوں کی اصلی قوت ہیں جو کہ ان کو یعنی یہ قوت عطا کرتی ہیں. ان کی قوت نہ کثیر تعداد پر مبنی ہے, اسباب و آلات کے افراد پر ہے, نہ مال و دولت کی فراوانی پر, نہ علوم اور صنعت کی مہارت پر, اور نہ ہی تمدن اور حضارت کے لوازم پر. یعنی تمدن اور حضارت کیا ہے؟ یعنی پہلے جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ تھے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہتے ہیں کہ جی وہ بہت کیا کہتے ہیں بدو تھے اور ریگستانوں میں رہا کرتے تھے, اس لیے وہ تو قوت اور طاقت تھے. جبکہ یہاں پر یہ فرمانا ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اصل میں کیا ہے, صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کے بل پر وہ لوگ ابھرے تھے. یعنی ان کے اندر ایمان زیادہ تھا, عمل صالح ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ تھا, اور اسی چیز نے ان کو دنیا میں سر بلند کیا تھا اور قوموں کے دلوں میں ان کی دھاک اور ساکھ جو ہے وہ بٹھا دی تھی. یعنی یہاں پر یہ ردبیل نے دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا تھا وہ دوستوں اور ناصحوں کے لیے ہزار وازوں سے زیادہ سبق آموز ہے. یعنی کسی قوم کی اصل طاقت اس کی آراستہ فوجی نہیں ہے, آلات جنگ نہیں ہے, خوشخور سپاہی, خوشپوش سپاہی نہیں ہے, اور جنگ کے بہت زیادہ لیٹسٹ آلات نہیں ہیں, اس کے وسیع ذرائع وسائل نہیں ہیں, بلکہ کون سی چیزیں ہیں؟ پاکیزہ اخلاق, مضبوط سیرت, اس کے صحیح معاملات اور اس کے بلند تخیلات ہیں. یعنی یہ وہ طاقت, وہ روحانی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے, حق نشینوں کو غالب کر دیتی ہے, اور صرف زمینوں کا وارث ہی نہیں بلکہ دلوں کا بھی مالک بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہی دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے جو کھجوروں کی چپلیں پہننے والے, سوکھی ہڈیوں والے, بے رونق چہروں والے, چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں رکھنے والے لوگوں نے کو دنیا میں وہ روب و سطوت ان کو حاصل ہوا, وہ چیز یعنی قدر و منزلت ان کو ملی, اور کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طاقت کے بغیر شاندار لباس پہننے والے, بڑے ڈیل و ڈول والے, بارونق چہروں والے, اونچی بارگاہوں والے اور بڑے بڑے جو ہے وہ منجنیق اور توپے رکھنے والے جو ہیں وہ نہیں جما سکتے تھے. یعنی اخلاقی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی تلافی کر دیتی ہے. یعنی اخلاقی طاقت آپ کے پاس زیادہ ہو اور مادی وسائل کم ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی تلافی تو کر دے گی. لیکن اگر مادی وسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں اور اخلاقی طاقت آپ کے پاس کم ہو تو اس کی تلافی کبھی بھی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس طاقت کے بغیر محض مادی غلبہ اگر نصیب ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اور بھی لوگ ہینڈ ریز کریں, ہنا کا اور فوزیہ رشید کا ہاتھ اٹھا ہوا. اگر اخلاقی طاقت نہ ہو, مادی وسائل بہت ہوں, اگر غلبہ نصیب ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کہ بہن جی بتائیں گی؟ فوزیہ بتائیے. رابعہ, جی رابعہ. السلام علیکم. تو ایمان کی کمزوری ہو جائے گی اور اطاعت میں کمی ہو جائے گی, انسان کثرت میں پڑ جائے گا. نہیں, اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا, آپ کے پاس اخلاقی طاقت نہیں ہے, بہترین آپ کے پاس جنگی آلات سامان موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے کسی قوم کو زیر کر بھی لیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ عمل اس طرح نہیں ہوگا. اس کا جواب سب سے اوپر موجود ہے, کوئی بہن پڑھیں گی اس کو؟ اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو یہاں سے پڑھے کوئی. مسرت, آپ پڑھیے. مسرت. جی جی.
اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو ناقص اور عارضی ہوگا، وہ کامل اور پائیدار نہ ہوگا، کبھی مسخر نہ ہوں گے، صرف گردنیں جھک جائیں گی اور وہ بھی اکڑنے کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد رہیں گی۔ جی کوئی مثال ہے آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے تاریخ سے؟ یعنی تاریخ سے تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر غلبہ ہو بھی گیا تو لیکن اگر ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر اسلام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ پھر عارضی ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں تو پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو یہ صرف دنیاوی یعنی فائدہ ہوگا، آخرت کا نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا بھی ہمارے پاس مثال ہے نا اس کی، اسپین کی مثال ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آج وہاں جی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، کئی سو سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، ٹھیک ہے، بالکل لیکن اسلام وہاں پر ختم انہوں ہو نے گیا۔ طاقت کے بل پر قبضہ کیا تھا، لوگوں کے دل مسخر نہیں ہوئے تھے، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا عرب کا علاقہ ہم دیکھ لیں کہ شام، مصر، فلسطین، یہ سارے کے سارے جو ہیں جتنے بھی علاقے ہیں، یہاں پر لوگوں کے دل مسخر ہوئے تھے، وہ اخلاق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقے فتح ہوئے، ان صحابہ کی سیرت و کردار سے لوگ متاثر ہوئے تھے، ان جگہوں پر جو اسلام پھیلا وہ لوگوں کی سیرت و کردار سے وہاں کے اپنے لوگ تبدیل ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ اسلامی ممالک کے نام سے ہیں، جبکہ جو وہ ایسے علاقے جہاں پر لوگوں کے دل نے قبول کیا تھا تو ان کو جب موقع ملا انہوں نے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک عمارت کی مثال دی گئی کہ کسی عمارت کا استحکام اس کی کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ اس کی نقش نگار، اس کی کلر پہ، اس کی ڈیزائن پہ، استحکام اس کا ان چیزوں پر ہوتا ہے کسی بھی عمارت کا؟ یعنی بیس تو استحکام تو وہ تو بیوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن استحکام تو اس کی مضبوطی پہ کہ اس کو کتنا مضبوط طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کی بیس پہ، بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ بنیادوں پہ۔ جی بالکل، یعنی اس کی بنیادیں پر ہوتا ہے، یعنی اگر اس کی بنیاد کمزور ہو، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، لکڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اس عمارت کو، چاہے اس کے اوپر کتنی ہی خوبصورت رنگ و روغن کیا ہوا ہو، نقش نگار ہو، زینت و آرائش ہو، کتنا ہی اس کو چمکا کے اور سجا کر رکھا جائے، آنکھوں کو کتنی ہی وہ دکھا رہی ہو وہ عمارت، لیکن اگر اس کی کیا کہتے ہیں بنیادیں مضبوط نہ ہو تو کیا ہوگا کہ وہ ذرا سی تیز آندھی چلے گی تو کیا ہوگا کہ وہ عمارت گر جائے گی، گر جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، یہاں سے کوئی پڑھے گا؟ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، کوئی ہینڈ ریز کرے؟ شبانہ منیر، شبانہ۔ جی شبانہ آپ یہاں سے پڑھیے، ایک قوم کو جو چیز یہاں، یعنی ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبکہ کیا ہے، یہاں سے پڑھیے، ایک قوم کو جو چیز، ایک قوم کو، اچھا ہاں تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہاری نظریں مظاہر پر اٹک کر رہ جاتی ہیں، مگر جی حوادث اگلا پیراگراف پڑھ لیں یہاں سے، ایک قوم کو جو چیز، ایک قوم کو اوپر سے پڑھوں یا جی یہاں سے ایک قوم کو جو چیز طاقتور، ایک قوم نیچے والا سے پیراگراف، نیچے والا؟ اچھا بلکہ تم صرف ظاہر کو دیکھ، یہاں سے ہی شروع کرو نا، اس کے بعد والا پیراگراف، اچھا اس کے بعد والا، اس کے بعد والا اچھا، ایک قوم کو جو چیز زیادہ اور طاقت اور سربلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے مکان، لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش، اس کے فن لطیفہ، اس کے کارخانے اس کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے، اور پھر ان کے اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا اور عمال پر حکمران بن جانا، یہ تین چیزیں یعنی اصولوں کی صحت، ان پر پختہ ایمان اور اپنی زندگی پر ان کے کامل فرما روائی حیات قومی میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک عمارت میں اس کی مستحکم بنیادوں، اس کی دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے۔ ہاں جی بس شکریہ، ٹھیک ہے، جی یعنی اب سوال آپ لوگ سے یہ تھا کہ وہ کون سے اصول ہیں جو قوم کو زندہ اور سربلند بناتی ہے، جی کوئی بتائے گا اپنے الفاظ میں؟
यहाँ पर वो उसूल दिए गए हैं ना, 3 उसूल। जी जी क्या नाम लेते हैं, पुख्ता ईमान और अमल अमल अच्छे हों उनके, इमारत, तो फिर उस हाँ, उसूलों पे चलकर हाँ, तो यानी पहली चीज जो है उसूलों की सेहत है, हाँ दूसरा जी पुख्ता असूल, ईमान है, और हाँ तीसरी जी जो है अमली जिंदगी पर उनकी कामिल फर्मा रवाई। यानी फरमारवाई, जिन उसूलों को वो उसूल मानती है, ठीक है, जी वो उसूल जो है वो सेहतमंद उसूल होने चाहिए, ठीक है। और फिर जब उसूल मान लिया तो उस पर पुख्ता ईमान होना चाहिए, और जब ईमान उस पर है तो फिर अमली जिंदगी में उस पर कामिल फर्मारवाई, यानी उस पर पूरा पूरा अमल होना चाहिए जिन चीजों को वो उसूल मानती है, ठीक है। ये जी चीज किसी भी कौम की यानी कौमी जिंदगी में वही हैसियत रखती है जो एक इमारत में उसकी मुस्तहकम बुनियादों, पुख्ता दीवारों और उसके मजबूत सुतूनों को होती है। यानी जिस भी कौम में ये तीनों चीजें बदर्जे उत्तम मौजूद होंगी, वो क्या होगा, वो कौम पूरी दुनिया पर गालिब आएगी, खुदा की जमीन में उसका सिक्का चलेगा, दिलों में उसकी धाक बैठेगी, गर्दनें उसके हुक्म के आगे झुक जाएंगी और उसकी इज्जत होगी। खा वो झोपड़ियों में रहती हो, फटे पुराने कपड़े पहनती हो, फाकों से उसके पेट पटके हुए हों, उसकी बस्तियों में एक भी धुआं उड़ाने वाली चिमनी नजर ना आए, यानी ये चीज दरअसल किसी भी कौम को सरबुलंद बनाती है, ठीक है। यानी हम जिन चीजों को सामान समझ रहे हों वो महज इमारत के नक्शो निगार हैं, उसके कवायम और अरकान नहीं। खोखली दीवारों पर अगर सोने के पतरे चढ़ा दोगे तो वो उनको गिरने से ना बचा सकेंगे। यानी किसी का जाहिर कितना भी खूबसूरत बना दे, अगर उसकी इमारतें, अगर उसकी जो है वो बुनियाद, अगर उसकी जो चीज है वो अगर मजबूत ना हुई तो ऊपर से किसी चीज को बहुत खूबसूरत बनाने से वो उसको मजबूती नहीं अता करे होगी। अच्छा, यही बात कुरान मजीद हमसे कहता है, ठीक है। इस्लाम के उसूलों के मुतालिक यानी कुरान क्या कहता है, कोई बताएगा? जी हैंड रेस करें आप लोग। हिना का ही हाथ रेज हुआ है और किसी का नहीं, मुसर्रत का भी हुआ। और फरवा जी बताइए, फरवा आप बताइए। जी, इसमें यानी कि वो आयत लिखी हुई है, उसका तर्जुमा है कि वो है कि बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के पैरों यकसू होकर अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ इस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती, यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने असूल व ज़वाबित बता दिए हैं, हमें अहकामात दिए हैं कि उनके ऊपर हम उनको कायम करें, उनके ऊपर जम जाएँ और उनमें रद्द-ओ-बदल ना करें। यानी जो उसूल वो, यानी कुरान जो उसूल कह दिया है मुतल्लिक अपने उसूलों में, जो कुरान उसूल बयान करता है कि उसके बारे में क्या कहता है कि वो अटल और गैर मुतगय्यर फितरत के मुताबिक है जिस पर खुदा ने इंसान को पैदा किया है। इसलिए जो दीन इन उसूलों पर कायम किया गया है वही दीन क़य्यम है, और यानी ऐसा दीन जो माश व मुआद यानी दुनिया और आखिरत के जुमला मामलात को ठीक ठीक तरीकों पर कायम कर देने वाला है। और इसी के मुताबिक इन्होंने जो आयत पढ़ी है वो क्या है कि अगर इस फितरत पर इंसान कायम हो जाए जिस पर अल्लाह ने जो है इंसान को पैदा किया है, यानी यही बिल्कुल जो अल्लाह ने जो दीन हमें दिया यही राज दीन है, मगर अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। यानी फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर यानी वो कहता है इस दीन क़य्यम पर मजबूती के साथ जम जाओ, इस पर ईमान लाओ, इसके मुताबिक अमल करो। इसका नतीजा खुद ब खुद ये जाहिर होगा कि दुनिया में तुम ही सरबुलंद रहोगे और तुमको ही जमीन का वारिस बनाया जाएगा और तुम ही खिलत खिलाफत से सरफराज किए जाओगे। जी, आगे की ये जो 2 आयतें हैं इसका तर्जुमा कोई पढ़ लें, 3 आयतें। कौन बहन पढ़ेंगी? जल्दी से आप लोग हैंड रेस करें। कुद्सिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ने वादा फरमाया है कि तुम में से इन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल करेंगे वो इनको इसी तरह आगे नजर नहीं आ रहा, इसी तरह जमीन में खलीफा इसी बनाएगा, तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है।
जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को अपना रफीक बना ले, इसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। बखिलाफ इसके जो लोग बज़ाहिर दीन के दायरे में दाखिल हैं, मगर दीन ना तो इनके दिलों में बैठा है और ना इनकी जिंदगी का कानून बना है। इनकी ज़ाहिरी जैसे तो बहुत शानदार नजर आते हैं हाँ जी, और बस बोले बस ठीक है यहाँ तक जी ना। यानी ये वो उसूल थे जो बताए गए हैं, अल्लाह ने बता दिया साफ साफ कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, ठीक है, और जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। ऐसे ही लोगों के बारे में है कि यही गालिब होंगे दुनिया में, लेकिन क्या है कि वो उसूल जो कुरान देता है उसको अगर उन्होंने अपना लिया तो। अच्छा, बखिलाफ इसके अब क्या है कि बज़ाहिर जो लोग दीन में दाखिल हो गए हैं, मगर क्या है, दीन उनके दिलों में नहीं बैठा है और ना ही उनकी जिंदगी का कानून बना है। अब उनके बारे में क्या फरमाता है अल्लाह ताला कि इनके जाहिरी जुस्से तो बहुत शानदार नजर आते हैं, देखने में वो आपको बड़े ही टिप टॉप और बड़े बड़े ही एक से एक, यानी उन्होंने उनकी आप शानदार मजालिस देख लें, उनको आप खुद देख लें कि एक से एक उन्होंने जो है वो अपने आप को सजा बनाकर रखा हुआ होगा। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है और बोले तो तुम उनकी बातें सुनते रह जाओ, यानी वो अगर बात करें तो वाह क्या तकरीर होती है, क्या बातें होती हैं, सुनो तो सुनते ही रह जाओ। फिर क्या, मगर हकीकत में वो लकड़ी के कंधे हैं जो दीवार के साथ चुन कर रख दिए गए हों। मगर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वो दरअसल है तो, लेकिन उनके अंदर कोई जान नहीं है। बज़ाहिर तुम्हें बहुत अच्छे और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और फिर आगे है, वो लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा खुदा से डरना चाहिए। यानी उनके दिलों में किसका खौफ है? अल्लाह का खौफ नहीं होता, बल्कि अल्लाह के बंदों का खौफ होता है। ऐसे लोग जो कि बज़ाहिर तो दीन में दाखिल हो जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, उनका हाल ये होता है। और उनके अमाल की मिसाल अल्लाह ताला कैसे दे रहा है कि जैसे दश्त बेआब में सराब कि प्यासा उसको पानी समझे हुए था, मगर जब वहां पहुंचा तो कुछ ना पाया। यानी वो बज़ाहिर तो ये समझ रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना, और ये बड़ी जो है वो मुझे फायदा पहुंचाने वाली चीज है। लेकिन असल में क्या होता है कि उस प्यासे की तरह जब भाग कर उस जगह पहुंचता है सराब के पास पानी समझकर, तो वहां पर वो कुछ भी नहीं पाता है। और फिर अल्लाह ताला आगे उनके बारे में कहता है ऐसे लोगों को इज्तिमाई कुव्वत कभी नसीब नहीं होती, वो खुलूस नीयत के साथ किसी काम में इश्तराक अमल नहीं कर सकते। और ऐसे लोग क्या होते हैं, खुलूस नीयत नहीं होती उनकी। क्यों? मिलकर कोई काम खुलूस नीयत से नहीं करते, क्योंकि हर शख्स क्या होता है, अपने गर्ज का बंदा होता है। उसको अपने जाती गर्ज के लिए जो है वो ये इन कामों को कर रहा होता है, उससे ज्यादा सिर्फ दुनिया चाहिए होती है। तो ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो दीन में दाखिल हो जाते हैं मगर दीन उनके हिस्सा नहीं बनता है, तो फिर ऐसे लोगों के दिल भी कभी आपस में मुत्तहिद नहीं होते। क्यों? आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है क्योंकि ये आपस की मुखालिफत में बड़े सख्त हैं, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। यानी इखलास होता ही नहीं ऐसे लोगों के अंदर जो दीन पर सही तरीके से अमल नहीं करते। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको वो कुव्वत हरगिज हासिल नहीं हो सकती जो सिर्फ मोमिनीन और सालिहीन का हिस्सा है। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुप कर करेंगे। यानी ये तिहाई बुजदिल होते हैं। मोमिन क्या होता है, वो ताकतवर होता है। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम देखें ना कि उनके मुकाबले में क्या हाल था मुनाफिकीन का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का क्या हाल था कि वो यानी हर जगह आप देखें कि यानी डरा करते थे वो मुसलमानों से इस बात पर कि इन्हें तो मौत का खौफ ही नहीं होता है, और उनके दिल सब आपस में मुत्तहिद थे। देखते ना, इसीलिए हम देखते हैं कि 313 ने इतने सारों को शिकस्त दे दी थी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इमामत और पेशवाई के बारे में फरमाया कि मेरा वादा जालिमों से मुतल्लिक नहीं है, यानी जो इस दीन को कबूल तो कर ले लेकिन इसके उसूलों पर अमल ना करे, अल्लाह ताला का कोई वादा ऐसे लोगों से नहीं है। और उनके लिए बजुज इसके और कोई अंजाम नहीं कि दुनिया में भी जिल्लत और खारी और आखिरत में भी अजाब। अब ऐसे लोग जो दीन में बज़ाहिर दाखिल तो हो जाते हैं लेकिन उनकी सिफत क्या होती है, मुनाफिकों वाली सिफत होती है। अल्लाह ताला कहता है ना दुनिया में इनका अंजाम अच्छा होगा और ना ही आखिरत में। आखिरत में भी वो अज़ाब से जो है वो दो चार होंगे और दुनिया में जिल्लत और खारी उनका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है कि यानी कुरान हमारे पास यहाँ पर कुरान ने मुसलमानों की तरक्की और उनकी हुक्मरान जमात बनने और सब पर गालिब आने का जरिया किसे करार दिया है? और ईमान और अमले साले को। जी,
بالکل ایمان اور عمل صالح کو. یعنی ایمان لا کر اور عمل صالح کرنا. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم لباس، معاشرت، انداز و اطوار یا ترقی یافتہ قوموں کی نقل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں ترقی نصیب ہو جائے گی، تم دنیا کے امام بن جاؤ گے. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا. اسی طرح تنزل اور انحطاط اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا واحد سبب کس کو قرار دیا ہے؟ کس کو ٹھہرایا ہے؟ نفاق کو. نفاق کیا چیز ہے؟ کئی دن بتائیں گے نفاق کیا چیز ہے؟ اور مسرت کے علاوہ کوئی ہینڈ ریز کریے. ارم. نفاق کیا عام اس میں لینگویج ہم جانتے ہیں نا نفاق کسے کہتے ہیں. اب ہاں ارم کا ہینڈ ریز ہوا. ارم بتائیے. ارم نہیں، مریم بتا دیں. کوئی بھی اپنا مائک کھول لے. جی نفاق نفق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسے ایک ٹنل ہوتی ہے، اس میں ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ. کہ یعنی کہ جو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی انسان اپنے پاس دونوں آپشنز رکھتا ہے کہ اپنا بینیفٹ دے کے وہ کسی بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو وہ بیسیکلی منافق ہے. ہاں بالکل صحیح بتایا انہوں نے. یعنی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کس میں ہے؟ کہ نفاق، یعنی کہیں کچھ اور کریں کچھ. اصول تو کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے زندگی کا بظاہر منہ سے، لیکن عمل اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی جو اسباب ہیں اگر وہ ہمارے پاس کم ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے جو ہے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، یا یہ کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں عزت اور منزلت حاصل نہیں ہوگی. جبکہ ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف قرآن نے جس کو قرار دیا وہ کیا ہے؟ نفاق کو، کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ. اچھا، اگر قرآن کی یعنی اس اسپرٹ کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا یہ تعجب خود بخود جو ہے وہ رفع ہو جائے گا. یہی والے اسپرٹ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف کہہ رہا ہے ایمان اور عمل صالح کرو گے تو تم غالب آ جاؤ گے. یعنی تم جو ہے وہ کبرا جماعت بن جاؤ گے دنیا میں. اور اگر تم نے نفاق کو اپنا لیا تو یہ چیز تمہیں جو ہے وہ ذل و خوار کرے گی. اچھا، اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کا کیا تعلق ہے. یہاں سے کوئی بہن پڑھے گی سب سے پہلی بات جس کا سمجھنا ضروری ہے؟ پشور پڑھیے. راہلہ نظر سکرین پہ تو کچھ آ نہیں رہا. سب سے پہلی بات جس کا سمجھنا نہیں آ رہا ہے؟ جی اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. نہیں، اسکرین نہیں شو ہو رہی آپ کی. جی اب ہو رہی ہے؟ جی اب ہو رہی ہے. جی جب اسکرین شو نہ ہونا پلیز مجھے بتا دیں، اس لیے کہ میں جی اب آپ پڑھیں کشور. جی یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں سے پڑھنا ہے. ہاں جی، سب سے پہلی بات جس کا سمجھنا ضروری ہے یہ ہے کہ مسلمان جس شے کا نام ہے، یہاں سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے، آپ تعجب کریں گے کہ ہاں قرآن نے ہائی لائٹ تو یہاں سے ہو رہا ہے. آپ تعجب کریں گے کہ قرآن نے مسلمانوں کی ترقی. جی پڑھ لیں، اس کو ہی پڑھ لیں. یہاں سے پڑھنا ہے نا. آپ تعجب کریں گے کہ قرآن نے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے ایک حکمران جماعت بنانے اور سب پر غالب آ جانے کا ذریعہ صرف ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ تم لباس، معاشرت، انداز و اطوار میں ترقی یافتہ قوموں کی نقل کرو. نیز اس نے تنزل و انحطاط اور دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کا واحد سبب بھی نفاق کو ٹھہرایا، نہ کہ ان اسباب کے فقدان کو جنہیں آج کل دنیا اسباب ترقی سمجھتی ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی اسپرٹ کو سمجھ لیں تو آپ کا یہ تعجب خود رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی سب کو؟
آج ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کے طرح جو ترقی یافتہ یعنی دنیا میں جو غالب قومیں ہیں ان کی جیسے لباس پہن لیں گے، معاشرت انداز و اطوار اختیار کر لیں گے تو شاید ہم ترقی کر جائیں ان کی نقل کرنے میں. ہم سمجھتے ہیں یہ چیز، جی جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، بلکہ صرف ایمان اور عمل صالح کو یہ چیز قرار دیتا ہے کہ تمہاری ترقی کا راز اس میں مضمر ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان سب کی سے کثرت پہلی ہے بات جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان جس شے کا نام ہے اس کا قوام بجز اسلام کے اور کچھ نہیں. مسلم ہونے کی حیثیت سے اس کی حقیقت صرف اور صرف اسلام سے متحقق ہوتی ہے. یعنی وہ تصدیق شدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے اپنے آپ کو، تو پھر اسلام ہی اس کی پہچان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی پہچان نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے پیغام پر ایمان لائے اور ان قوانین کا اتباع کرے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے. تو خود بخود اس کا جو اسلام ہے وہ تصدیق شدہ ہو جائے گا، ہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی شامل نہ ہو اس کی زندگی میں. جسے ہم کہتے ہیں دنیا کی جو چیزیں ہیں، مغربی قوم کی نقالی ہے، وہ ہماری زندگی میں شامل نہ بھی ہو تب بھی جو ہے وہ ہمارا یعنی ہم ایک مسلمان کہلائیں گے. بخلاف اس کے اگر وہ ان تمام زیورات سے آراستہ ہو، زینت و حیات کی دنیا کے قبیل سے ہے، مگر اس کے دل میں ایمان نہ ہو، قوانین اسلامی کے اعتبار سے اس کی زندگی خالی ہو، تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گریجویٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کارخانہ دار ہو سکتا ہے، بینکر ہو سکتا ہے، جنرل یا امیر البحر ہو سکتا ہے، مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی پوزیشن وہ لے سکتا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی پس کوئی ترقی کسی مسلمان شخص یا قوم کی ترقی نہ ہوگی جب تک کہ سب چیزوں سے پہلے اس شخص یا قوم میں حقیقت اسلامی متحقق نہ ہو جائے. اس کے بغیر وہ ترقی خواہ کیسی ہی ہو، مسلمان کی ترقی نہ ہوگی، اور ایسی ترقی ظاہر ہے اسلام کا نصب العین نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر کوئی بہن یہاں سے پڑھیں. پھر ایک بات تو یہ ہے. جی میں پڑھوں. جی جی پڑھیے. پھر ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی قوم سرے سے مسلمان نہ ہو اور اس کے انکار و اخلاق اور نظام اجتماعی کی اساس اسلام کے سوا کسی اور چیز پر ہو. ایسی قوم کے لیے بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ وہ ان اخلاقی، سیاسی، معاشی اور عمرانی اصولوں پر کھڑی ہو سکے جو اسلام سے مختلف ہوں، اور اس منتہا کو پہنچ جائے جس کو وہ اپنے نقطۂ نظر سے ترقی سمجھتی ہو. لیکن یہ بالکل ایک امر دیگر ہے کہ کسی قوم کے افکار، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست کی بنیاد اسلام پر ہو، اور اسلام ہی میں وہ عقیدے اور عمل دونوں کے لحاظ سے ضعیف ہو. ایسی قوم مادی ترقی کے وسائل خواہ کتنی ہی کثرت اور فراوانی کے ساتھ مہیا کر لے، اس کا ایک مضبوط اور طاقتور قوم کی حیثیت سے اٹھنا اور دنیا میں سربلند ہونا قطعاً غیر ممکن ہے، کیونکہ اس کی آپ پیج چینج کر دیں. کیونکہ اس کی قومیت اور اس کے اخلاق اور تہذیب کی اساس جس چیز پر ہے وہی کمزور ہے، اور اساس کی کمزوری ایسی ہے جس کی تلافی محض اوپری زینت کے سامان کبھی نہیں کر سکتے. جی اس کا یہ بس ٹھیک ہے. یعنی اب ایک قوم ہے جو سرے سے مسلمان نہ ہو، ٹھیک ہے، اس نے اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اخلاق و اجتماعی نظام کی جو ہے وہ اسی اصول پر رکھا ہو. ایسی قوم کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقی اور سیاسی، معاشی اور عمرانی اصولوں پر کھڑی ہو جائے. وہ مسلمان قوم نہ ہو، اس نے اپنے اصول بنائے ہوں، اور پھر وہ دنیا میں ہم دیکھیں کہ وہ ترقی کر رہی ہے، وہ دنیا کی امام بنی ہوئی ہے، تو ایسا ممکن ہے. لیکن مسلمان جو اپنے آپ کو جو قوم مسلمان کہتی ہو اور جو اس کے اصول اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے اصولوں کو اپنا لے، اور چاہے کہ وہ ترقی کر جائے، چاہے کہ وہ دنیا میں اس کو عزت اور وقار حاصل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. کون سی مثالیں ہمارے سامنے آج کے دور میں؟ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، بوسنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اسلام کے ہر اصول سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا، ہر اور طریقہ اپنا لیا تھا جو مغرب غالب قوم میں ہم دیکھتے ہیں جو آج دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں، ان تمام طریقوں اور اصولوں کو اپنا لیا تھا. لیکن وہ دنیا کی امام نہیں بن سکی، ترقی نہیں کر سکی. بظاہر انہوں نے ہر چیز چینج کر دیا تھا، حتیٰ کہ یہ تھا کہ انہوں نے نام بھی بدل دیے تھے. اور بوسنیا کے بارے میں ہے کہ جب وہاں پر ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری قوم نے ان کو جب
کیا تھا تو ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ بری طرح وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، چن چن کر قتل کیے جا رہے تھے. حالانکہ انہوں نے بہت سارے نے تو نام تک تبدیل کر لیا تھا، یعنی ایک شادیاں تک جو ہے وہ مسلم غیر مسلم میں جو ہے عورتیں تک جو ہے وہ یہ شادیاں کر رہی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس قوم کو یعنی ترقی نصیب نہیں ہوئی اور زوال پذیر ہوئی یہ قومیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اصول انہوں نے اپنی زندگی کا بنایا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، ٹھیک ہے، اور بحیثیت مسلمان جو اصول زندگی کے تھے وہ انہوں نے نہیں اپنایا، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں. یعنی ہم بھی اگر بحیثیت مسلمان، ہم اور آپ بھی اگر اپنے آپ کو اسلام مسلمان کہتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیروں کی نقالی کر کے ان کے جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کر کے ہم ترقی کر جائیں گے اور ہم جو ہے وہ عزت اور وقار دنیا میں حاصل کر لیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان کے لیے اصول اللہ نے دنیا میں رکھا ہے کہ جب وہ مسلمان ہے تو جو اصول اپنی زندگی کا بنایا ہے اسی کو اپنا کر وہ عروج حاصل کر سکتی ہے. کسی غیر قوم کی نقالی میں اس کو عروج جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ علوم اور فنون اور مادی ترقی جو ہے، جو ان کے وسائل ہیں، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جی بہن ہاں، کے بتائیں گے جی ہینڈ ریز کریے. کہ علوم و فنون اور مادی ترقی کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مریم سیدہ ہنا. جی، علوم و فنون اور مادی ترقی کے وسائل کی جائز اہمیت سے انکار جیسے یہاں پر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو ثانوی درجے پہ رکھنا چاہیے، اور جو ان کا ہے کہ اساس کا استحکام ان سب پر مقدم ہے. وہ جب مستحکم ہو جائیں تو مادی ترقی کے وہ تمام وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے جو اس بنیاد کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. لیکن اگر وہی کمزور ہوں، جیسے اس کی ہی جڑیں کمزور ہوں، گرفت اس پر ڈھیلی ہو، تو پھر ناکامی ہے. جی بالکل. اور اس کوئی کو بہن پڑھنا ہے؟ بتائیں گے؟ اور ہینڈ ریز کریے. مریم کے علاوہ مریم نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اگر آپ مریم جواب دینا چاہیں تو دیجیے. قدسیہ جی جواب دیجیے. قدسیہ. جی پختہ ایمان اور عمل صالحہ یہ تو ایک اولین ترجیح ہے ایک مسلمان کی، اور اسلام کے اصولوں کے عمل کر کے ہی وہ باقی یہ مادی ترقی اور ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. شاید یہ ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا ہوا ان چیزوں سے بھی فائدہ حاصل کرے. بالکل صحیح. چلے اب کوئی بہن اس پیراگراف کو ذرا پڑھ لیں تاکہ بالکل صحیح سے ہمارے سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں. میں یہاں پڑھتی سے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علوم و فنون اور مادی ترقی کے وسائل کی جائز اہمیت سے انکار ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان قوم کے لیے یہ تمام چیزیں ثانوی درجے پر ہیں. اس اساس کا استحکام ان سب پر مقدم ہے. وہ جب مستحکم ہو جائے تو مادی ترقی کے وہ تمام وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے جو اس بنیاد کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں. لیکن اگر وہی مزاحل ہوں، دل میں اس کی جڑیں کمزور ہوں اور زندگی پر اسی کی گرفت ڈھیلی ہو، تو انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے قوم کے اخلاق کا فاسد ہونا، سیرتوں کا بگڑ جانا، معاملات کا خراب ہو جانا، نظام اجتماعی کی بندشوں کا سست ہو جانا اور قوتوں کا پراگندہ ہو جانا ناگزیر ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ قوم کی طاقت کمزور ہو جائے اور بین الملکی قوتوں کے ترازو میں اس کا پلڑا روز بروز ہلکا ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ دوسری قومیں اس پر غالب آ جائیں. ایسی حالت میں مادی اسباب کی فراوانی اور سند یافتہ فضلہ کی افراط اور خارجی زیب و زینت کی چمک دمک کسی کام نہیں آ سکتی. ان سب سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے. قرآن کریم نے نہایت وثوق کے ساتھ کہا ہے تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. یہ کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہاں تک. یعنی اگر بنیاد مضبوط ہے، ٹھیک ہے، جس چیز پر ہم ایمان لائیں اس پر ہمارا یعنی یقین ہے پکا، ان اصولوں پر اگر ہم عمل پیرا ہیں، تب تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسرے ذرائع
جو مزید ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اور مضبوط بنانے کے لیے جو علوم و فنون ہیں دور حاضر کے، جو مادی ترقیاں ہیں، ہے نا، اس کے جو وسائل ہیں اس کو ہم ضرور حاصل کریں، اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کے بعد ہے اس کی اہمیت۔ اگر آپ کا یعنی اخلاقی خراب ہو، ٹھیک ہے، سیرت ہی بگڑے ہوئے ہوں، معاملاتی خراب ہوں، اجتماعی بندشی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ ایسی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر خود بخود دوسری قومیں جو ہیں وہ غالب آ جائیں گی۔ یعنی پہلے باجی دین کو قائم کرنا ہے کہ پہلے تو پرائیورٹی آپ کی وہ ہے، اس کے بعد ہم پھر یہ چیزیں اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلے ان اصولوں کا ہمارے اندر جو دین پر ہم نے اس پر کامل ایمان، پختہ یقین، ٹھیک ہے، جی جی اس کے بعد اس پر عمل، اور اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مین چیز ہی کمزور ہے تو ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی اچھا، اب یہ ہے کہ دوسری قومیں خواہ کیسے ہی مادی وسائل کی مالک ہوں، ان پر مسلمان صرف ایمان اور عمل صالح سے غالب آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہے آخر میں، اسی صفحے کے آخر میں، ٹھیک ہے، اس عقیدے کو قرآن خود حل کرتا ہے۔ کوئی بہن یہاں سے پڑھے؟ کہ کوئی قوم ہے جو بہت زیادہ اسما مادی وسائل سے مالا مال ہے، اسما تو اس پر جبین سوال ہے کہ کیا مسلمان صرف جی ایمان اور عمل صالح ہاں، کے اصلاح سے ان پر غالب آ جائیں گے؟ اس عقیدے کو قرآن خود حل کر دیتا ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مادی طاقتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا اعتماد دراصل ایسی چیزوں پر ہے جو بذات خود کسی بھی قسم کی قوت نہیں رکھتی۔ ایسے بے زوروں پر اعتماد کرنے کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ویسے ہی بے زور ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سہارے بے زور ہیں۔ وہ اپنے نزدیک جو مستحکم قلعے بناتے ہیں، وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ ان میں کبھی یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں سر اٹھا سکیں جو حقیقی قدر و عزت رکھنے والے خدا پر اعتماد کر کے اٹھیں۔ ہاں جی، اس تھوڑا سا اللہ اوپر تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں نا کہ جو لوگ یعنی ایمان اور عمل صالح سے غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دنیا نہیں، مادی وسائل کے صرف مالا مال ہوں، کوئی اصول نہ ہو ان کی زندگی کا، ٹھیک ہے، تو ان کے مقابلے میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کا سہارا جس پر ہے وہ انتہائی کمزور سہارا ہے۔ موجودہ زمانے میں کس کی مثال ہمارے سامنے ہے؟ اس کو اللہ نے بہت بظاہر بہت کمزور، اصلاح کچھ نہیں ان کے پاس، چھوٹا سا ملک غالب آ گیا، بہت بڑی قوت کے جی خلاف لڑی۔ افغانستان افغانستان جی، افغانستان، موجودہ افغانستان ہمارے سامنے مثال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ان کے مقابلے میں شاید 1% بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح کی بدولت انہوں نے ان کو شکست دی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر آج بھی مسلمان جاگ جائیں، وہ اصول جس پر وہ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر پکا یقین اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو آج بھی ان کو غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ یعنی پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی مدد، دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ تو انہی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں نا، جو کہ جی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہوں یعنی قرآن یہ بات دعوے سے کہتا ہے کہ جب کبھی اہل ایمان اہل کفر کا مقابلہ ہوگا تو غلبہ اہل ایمان ہی کو حاصل ہوگا۔ جی، اس آیت قرآن کی آیت، یہ کافر لوگ، کہ بہن اس کو پڑھیں، اس سورہ فتح کی اس آیت کا ترجمہ۔ پڑھنا پڑھیے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑیں گے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آگے بڑھوں؟ جی جی،
ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رو بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ سورہ ال عمران۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو شخص بس ٹھیک خدا ہے، کی یہاں طرف تک کافی ہے۔ ٹھیک اچھا یعنی اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے لڑتا ہے اس کے ساتھ خدائی طاقت ہوتی ہے، اور جس کے جی ساتھ خدائی طاقت ہو اس کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں چل سکتا، کسی کا زور نہیں چلتا جی۔ ہے نا؟ کیوں؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اصل کیا ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس دنیا کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے جو اللہ نے جو اصول دیا ہے، جس پر وہ ایمان لائے اس پر عمل کرتی ہے، تو پھر وہ غالب ہوتی ہے۔ جی اچھا، اب یہاں پر ہے کہ یہ تو مومن اور فطرت کا حال ہے، دوسری طرف یہ بھی خدا کا قانون ہے کہ جو شخص ایماندار ہوتا ہے، جس کی سیرت پاکیزہ ہوتی ہے، جس کے اعمال نفسانیت کی آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں، جو ہوائے نفس اور اغراض نفسانی کے بجائے خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتا ہے، اس کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ دل آپ اس کی طرف کھنچنے لگتے ہیں، نگاہیں اس کی طرف احترام سے اٹھتی ہیں، معاملات میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، دوست تو دوست، دشمن اس کو صادق سمجھتے ہیں، اس کے عدل، اس کی عفت اور اس کے وفاشاری پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک قوم کا تھا، اب یہ مومن صفت کا حال بھی ایسی ہے کہ جو بھی خدا کے قانون پر عمل کرتا ہے وہ شخص کیسا ہوتا ہے؟ ایماندار ہوتا ہے، سیرت اس کی پاکیزہ ہوتی ہے، اعمال اس کے کس سے؟ نفسانیت، ذاتی غرض سے پاک ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود ایسے شخص کی اہمیت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو اس سے۔ جی آگے یہ آیت کوئی پڑھیں گے یقیناً جو لوگ؟ میں پڑھوں راہیلہ؟ جی ابھی تو آپ پڑھیے، نے پڑھا ہے، کوئی اور بہن پڑھیں؟ میں پھر ہم پڑھوں جی پھر ہم پڑھیے۔ جی کہاں سے پڑھنا؟ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، یقیناً جو لوگ، آیت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالحہ کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی ایمان والے لوگوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت پیدا کر دیتے ہیں نا۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر، ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ مگر یہ جزاک اللہ خیر۔ اس چیز کے نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہاں تک ہی پڑھنا تھا۔ یعنی وہ قرآنی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی یقین دلا رہا ہے اگر تم ایمان لائے، نیک عمل کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو ایک ثبات، اس کی زندگی میں ایک سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہنا میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں؟ جی جی ضرور۔ یہ دیکھیں نا، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مومن مرد اور مومن عورت جو ہے، جو بھی دنیا میں ہم نیک کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے دل کے اندر ہے وہ ایمان ہے نا۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی کامل نہیں ہے، چاہے آپ دن رات سجدے کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن وہ ایک خلوص، وہ ایک ایمان، وہ ایک کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے آپ لا الہ کہہ دیں تو جی آپ کا کام پورا ہو گیا، گنے چنے الفاظ پڑھ لیں، سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں، نہیں، وہ اخلاص مانگتا ہے۔ ہر جگہ اعمال مانگتے ہیں، بہترین اعمال اور اخلاص۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں مانگتے ہیں نا۔ بالکل، بہت اچھا بتایا آپ نے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ لا الہ کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ جی تو اس کا یہ کہ لا الہ زبان سے، میں پڑھوں یہاں سے، میں پڑھوں لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ ایک انقلاب برپا ہو جائے، تمہاری رگ رگ میں تقویٰ کی روح سرایت کر جائے، اللہ کے سوا تمہارا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے، اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ رہے، تمہاری محبت اور تمہارا بغض اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو، اللہ کے قانون کے سوا تمہاری زندگی پر کسی اور کا قانون نافذ نہ ہو، تم اپنے نفس اور اس کی ساری خواہشات اور اس کے تمام مرغوبات اور محبوبات کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں تمہارے پاس
سمعنا و اطعنا کے سوا اور کوئی قول نہ ہو. جب ایسا ہوگا تو تمہاری قوت صرف تمہارے اپنے نفس اور جسم کی قوت نہ ہوگی، بلکہ اس احکم الحاکمین کی قوت ہوگی جس کے سامنے، جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز تون کربن سربسجود ہے، اور تمہاری ذات اس نور السماوات والارض کے جلووں سے معمور ہو جائے گی، وہ جو تمام عالم کا حقیقی محبوب و معشوق ہے. جزاک اللہ خیر. یعنی یہ نتیجہ ہوگا لا الہ کو زبان سے ادا کرنے کا، اللہ کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے. سوچی جب ان کو پڑھیں کہ ہم آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، اتنی بڑی، یعنی آج دنیا میں سیکنڈ جو قوم دنیا میں آباد ہے وہ مسلمان ہے. اگر اس لا الہ کا حق ادا کرنے والے سب بن جاتے اور اسی طرح کی سیرت اور کردار پیدا ہو جاتے تو کیا کوئی دوسری قوم ہم پر غالب آ سکتی تھی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا. آج ہم دنیا میں جو اس طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ جھاڑ کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور ہماری کوئی عزت، کوئی وقت نہیں پوری دنیا میں کہ ہم نے اس کلمہ کو تو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے زبان سے، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. یعنی تمام جو دنیا کے جو چیزیں ہیں اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہے. ورنہ کہ عصائے موسیٰ بغل میں ہے اور ہم سانپوں اور رسیوں کو دیکھ کر مسلمان تھر تھر کانپ رہے ہیں. ان کے پاس اس کا علاج موجود ہے. صرف اور صرف اس لا الہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ خود بخود ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے گی تمام چیزیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی قوت، بلکہ دنیا میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب جو ہے وہ کیا ہماری مدد کر رہی ہوگی. یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں دراصل ہماری قوت پھر ہماری نہیں رہے گی، بلکہ وہ اللہ کی قوت بن جائے گی. اور جب انسان کی اللہ کی قوت بن جائے تو اللہ کو کون زیر کر سکتا ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے عہد میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہی چیز مسلمانوں کو حاصل تھی، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہوا وہ تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں. یعنی ان لوگوں نے کیا کہا، زمانے کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو ان کی یعنی کایا پلٹ گئی، مسخام سے وہ ایک ایک کندن بن گیا. اس کی ذات میں وہ کشش پیدا ہوئی کہ دل اس کی طرف کھنچنے لگے. اس پر جس کی نظر پڑتی وہ محسوس کرتا گویا تقوی اور پاکیزگی اور صداقت کو مجسم دیکھ رہا ہے. پہلے ان کا کیا حال تھا کہ جب وہ ایران فتح کرنے گئے تھے تو رستم نے کیا کہا تھا ان کو دیکھ کر کہ عمر کتوں کو یعنی وہ سکھا رہا ہے، ٹرینڈ کر رہا ہے. یعنی اس نے یہ بات کہی تھی. یعنی یہ عزت اور وقت تھی اس وقت کے جو عربی تھے یہاں کے، ان کی نگاہوں میں یہ وقت تھی. اور وہی جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ پوری دنیا پر یہی وہ لوگ جس کو اتنا ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، اس کلمہ لا الہ کو جب تھام لیا تو پوری دنیا پر جو ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور آدھے سے زیادہ دنیا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس پر وہ حکمرانی کرنے لگے. باجی ایک بات میں کہوں، جیسے یہ جی مجھے جی بھی ضرور سمجھ میں کہیے. ایک چیز آ رہی ہے کہ جو مسلمان آج کل کے دور میں ترقی نہیں کر رہے تو ان کے دل سے لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، لوگوں کا خوف آ گیا ہے. ہمیں کسی امریکہ کا آ گیا ہے کہ وہ ایڈ بند کر دیں گے، یا ہمیں کسی سے ہے کہ وہ ہمیں کوئی جو فائدہ دے رہے ہیں، جو دنیاوی فائدہ ہے وہ ختم جیسے وہ کر دیں گے. تو ہماری جیسے تنزلی کا یہی سبب ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے ڈرنے کے بجائے جو ہے ہم ان لوگوں سے ڈرنے لگے ہیں. اور جو ہے کہ ہمیں سامنے کی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمیں ان کے غیب کی ایک مدد جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے کہ غیب کی مدد تو ہمارا ایمان ہی ہے نا. ہم بظاہر تو دیکھ نہیں رہے، جیسے 313 مسلمان کیسے غالب آ گئے 1000 کافروں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پہ ان کی مدد کی تھی نا. بظاہر تو کوئی فوج نہیں، اللہ تعالیٰ نے سامنے تو کوئی فوج نہیں ظاہر کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. تو بس ہمارے اندر سے یہ والا ایمان ختم ہو گیا ہے. یعنی اس وقت ہمارا خوف لوگوں کے دلوں میں تھا. باقاعدہ واقعات میں ہے یہ کہ کہیں پر مسلمان گئے تھے تو وہاں پر یہ تھا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمان مرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی حکومت کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس نے ایک مسلمان کو پکڑ کے بلوایا وہاں پر اور سب کے سامنے مار کے اس کو دکھایا کہ یہ تم لوگوں کے ذہن میں جو خیال ہے وہ غلط ہے، مسلمان مرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ خوف آج ہمارے دلوں میں ان کا روب بیٹھ گیا ہے نا. جب ہم نے اس کلمہ لا الہ کو پکڑا تھا اور اس پر عمل کرتے تھے، منافقت کی صفت ہمارے اندر نہیں تھی کہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. ان اصولوں کو جس کو اپنی زندگی میں انہوں نے اپنایا تھا اس پر سختی کے ساتھ کاربند تھے، تو یہ سیرت و کردار اس وقت لوگوں میں پیدا ہوا تھا.
یہ کوئی یہاں سے بہن پڑھ لے، یہ والا جو ہائی لائٹ ہوا ہوا، ون پڑھ مفلس. میں پڑھ لوں؟ اگر کوئی جس نے اب تک نہیں پڑھا، اگر وہ کوئی بہن اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو پھر آپ پڑھ لیں. میں پڑھوں؟ جی کچھ بہنیں ہی ہاتھ جی اٹھا رہی ہیں، آپ لوگ اور سب حصہ لیں. مریم. جی وہ میں پڑھنا شروع کر دوں؟ جی جی پڑھیے. جی وہ ان پڑھ مفلس فاقہ کش پشمینہ پوش اور بوریا نشین ہونا، مگر پھر بھی اس کی ہیبت دلوں میں ایسی بیٹھتی کہ بڑے بڑے شان و شوکت والے فرما رواؤں کو نصیب نہ تھی. ایک مسلمان کا وجود گویا ایک چراغ تھا کہ وہ جدھر جاتا اس کی روشنی اطراف و کناف میں پھیل جاتی. اس چراغ سے سینکڑوں ہزاروں چراغ روشن ہو جاتی. پھر جو اس روشنی کو قبول نہ کرتا اور اس سے ٹکرانے کی جرت کرتا تو اس کو جلانے اور فنا کر دینے کی قوت بھی اس میں موجود تھی. ایسی ہی قوت ایمانی اور طاقت و سیرت رکھنے والے مسلمان تھے کہ جب وہ 350 سے زیادہ نہ تھے تو انہوں نے تمام عرب کو مقابلے کا چیلنج دے دیا، اور جب وہ چند لاکھ کی تعداد کو پہنچے تو ساری دنیا کو مسخر کر لینے کے عزم سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو قوت ان کے مقابلے پر آئی پاش پاش ہو گئی. جیسا کہ کہا جا چکا ہے، مسلمان کی اصلی طاقت یہی ایمان اور سیرت صالحہ کی طاقت ہے، جو صرف ایک لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں بیٹھ جانے سے حاصل ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، بات سب کو سمجھ میں آئی صحیح سے، ہے نا؟ اس لا الہ میں وہ طاقت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا یعنی صحیح سے اس کا انسان کو اگر وہ حاصل ہو جائے کہ اس لا الہ میں کیا دراصل پوشیدہ ہے. جب ہم بھی کہتے ہیں تو اس کے آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اتباع ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا ہے، اس پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا ہے، اور پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہم نے عمل کرنا ہے، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، ان پر پکا یقین اور اس پر عمل. پھر جو ہے وہ یہ سیرت و کردار جو ہے وہ انسان کے اندر وہ پیدا کرتی ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں تقریباً ہم نے جو مین پوائنٹس ہے وہ سب کر لیا ہے. آخری سوال میرا تھا آپ لوگوں سے کہ آج دنیا میں مسلمان مغلوب ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خس و خاشاک کی طرح جو ہے ان کی حیثیت ہے. تو یعنی یہ اب ان حالات میں ہم بحیثیت مسلمان عورت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سب اپنے اپنے لحاظ سے کوئی بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کریں آپ لوگ، یہ تو آپ لوگوں سے سوال ہے. ارم کا ہاتھ ریز ہوا ہے، فروا کا بھی ہوا ہے. جی بتائیے. دیکھیے نا، ایک بحیثیت مسلمان، اب قرآن پاک میں تو مرد اور مومن دونوں صالحہ کا جیسے ذکر ہے نا، چھوٹی چھوٹی قوموں نے پوری زندگیاں بدلی. جیسے ایک اور جگہ پہ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے تو وہ بس ایک مسواک ہی کر رہے تھے تو کفار ان کو دیکھ کے بھاگ گئے کہ یہ دانت اپنے تیز کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں کچا ہی چبا جائیں، ٹھیک ہے نا. وہ اب ایک عورت جیسی ہے، پورے جیسے کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ ایک سے چشمہ پورا ہوتی ہے، پوری جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک پوری درس گاہ ہے نا، اسی طرح ایک عورت جیسے ایک گھر کو چلا سکتی ہے اسلام کے مطابق، ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنے اسلام کے مطابق پورا اپنا گھر پورا سارا کچھ چلائے گی تو اس کے ساتھ اس کے بچے، کہتے ہیں نا ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت اور ایک عورت کی تربیت پورے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے نا. تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے 1000 لوگوں کو صحیح کر سکتی ہے، اس کا ایمان پختہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کر سکتی ہے، اپنے دوستوں کو اپنے حیال کو دین کی ترغیب دے، ان کو لا الہ کا مقصد سمجھائے، اس کو اسلامی اصولوں پہ چلائے، تو انشاءاللہ بہت فرق پڑتا ہے نا. جی عاتکہ آپ جواب دیجیے. جی السلام علیکم. بس مجھے بھی یہی بات لگی جیسے ابھی بہن نے وہی بات کی نا کہ بحیثیت ماں ہماری ذمہ داریاں اس معاملے میں بہت اہم ہے. دوسرا مجھے ایک بات یہ بھی لگ رہی تھی نا کہ جیسے اگر ہم اپنے سیرت میں اگر ہم جھانکیں اور ہمیں ان حالات کا جائزہ لیں جب مکہ میں مسلمانوں کو درپیش تھے تو اس وقت مسلمان اس وقت بھی مغلوب تھے نا، تو اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا، کیا ان کا طریقہ تھا، یعنی بالکل اپنے دین سے جڑے رہنا.
نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے علاوہ اپنی نسل کو تیار کرنا نا، وہ اپنے کام میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے. ہم تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا ڈر گئے ہیں، ہم مغلوب تو ہو ہی گئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم ڈر بھی گئے ہیں نا. تو جو اس وقت مسلمانوں نے کیا تھا، مکے کے مسلمانوں نے، وہ ڈرے نہیں، وہ جمے رہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئی، اور پھر جو ہم ابھی جنگ بدر کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے وہ بھی ہوا نا. تو ہمیں جو بھی حالات درپیش ہیں اپنے اس پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ہم یاد رکھیں نا کہ تم یقیناً تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. منزہ صحیح. منزہ وقاص. جی السلام علیکم. میرے خیال سے جیسے پہلے بہنوں نے کہا کہ بحیثیت ماں ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، تو صرف بحیثیت ماں نہیں، بحیثیت ہم بیوی بھی اپنے شوہر کی کو بہت سی صورتیں مطلب مذہب کی طرف لا سکتے ہیں، مطلب اس کی بہترین مشورے دے سکتے ہیں. بہن کے طور پہ جب بھائی آپ سے کوئی بات شیئر کریں تو ہم اس کو بھی، اگر ہم لوگ پڑھے لکھے ہوں، ہم لوگوں کو صحیح شعور ہو، تو ہم ظاہر ہے بحیثیت نہ صرف ماں بلکہ بہن، بیوی، بیٹی، کسی بھی حیثیت سے اپنے افراد کو بہترین طریقے سے اسلام کی طرف لا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہی کہ ہم بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو دور حاضر کے مطابق بتائیں، اسلام کا، جدید اسلام کا جو تصور ہے وہ دیں، مطلب بتائیں جہاں اسلام میں جدت آئی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہی تصور ہے کہ اسلام بہت دقیانوسی ہے، آپ کو محدود کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام آپ کو محدود نہیں کرتا بلکہ آپ کی سوچ کو وسعت دیتا ہے. تو اس طرح بھی ہم معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل، بہت اچھا بتایا سب بہنوں نے. زیبی جی بتائیے زیبی. تو ہر طرح سے اسلام کو غالب کر سکتی ہے. مطلب عورت کا ہی مین کردار ہے، جو ہمارے پاس ایک مین مثال، مطلب صرف ماں کی حیثیت سے نہیں، عورت ہر حیثیت سے ہی اسلام کو غالب کر سکتی ہے. کہ مین مثال یہ ہے کہ بہن کی حیثیت سے اگر قرآن پڑھے، ایک بہن نے قرآن پڑھا اور سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام لے آئے. تو اسی طرح آج کی بہنیں، جیسے بہنیں گھر میں بھائیوں کو اور مطلب مائیں جیسے تربیت کرتی ہیں، اور اسی طرح بیٹوں کی وہی تربیت تو کریں، تو پھر بیٹوں نے گھر چلانا ہے، کل کو شادیاں ہوتی ہیں. تو مین کردار مطلب ایک عورت کرتی ہے نا، تو دین مطلب غالب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ایک عورت سے نسل چلتی ہے. قدسیہ میرا تو مطلب یہی پوائنٹ آف ویو ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس اسی طرح. جی قدسیہ. جی جی اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب مرد جو ہے وہ ایمان پر چلتا جی ہے تو ایمان السلام جو ہے علیکم، وہ آواز آ رہی تھی؟ پر آ جاتا ہے. جی جی آ رہی تھی. اور جب ہیلو عورت ایمان پر چلتی ہے تو جو جی ایمان ہے وہ السلام علیکم. نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. جی زیبا جی آپ اپنا مائک آف کر لیجئے، آپ کی آواز آ گئی تھی، آپ کا جواب سن لیا تھا ہم نے. ہاں قدسیہ آپ کہیے. جی جی وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک مرد جو ہے وہ ایمان پر چلتا ہے تو جو ایمان ہے وہ گھر کی دہلیز پر آ جاتا ہے، اور جب عورت ایمان پر چلتی ہے تو ایمان جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. تو عورت وہی جیسے اپنے گھر کے لیے جواب دہ ہوگی، اور وہ اپنی نسل میں جو ہے وہ ایمان کو منتقل کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ قومیں اور یہ سب چیزیں اسی طرح چلتی ہیں کہ جب ہم اپنے اسلام کو، ہم اپنے مذہب کو، اور ہم اپنے اصولوں کو اپنی نسل میں منتقل کریں. جی جزاک اللہ خیر. سب بہنوں نے بہت اچھا بتایا ہے، اور یہی دراصل وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ساری، لیکن ہم عورت کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ٹھیک ہے، جس کلمہ لا الہ کو ہم نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، یعنی اس کا صحیح شعور خود اپنے اندر، ٹھیک ہے، اور سیرت و کردار میں وہ چیز ہمارے آئے. ہم اپنے بچوں میں، اپنے ارد گرد لوگوں میں یہ چیز ٹرانسفر کریں کہ اغیار کی نقالی میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، یا ہمیں جو ہے وہ عزت نہیں ملے گی، بلکہ کیا ہے، صحیح اسلام پر عمل کرنے میں ہماری حقیقی عزت جو ہے وہ وابستہ ہے. تو اس چیز کے لیے یہ شعور ہمارے اندر آنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ضرور کسی نہ کسی اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑیں، جہاں سے ہمیں علم ملے،
ٹھیک ہے، جب یہ علم ہمیں ملے گا، جب ہم خود بہتر ہوں گے تب ہم یہ چیز آگے ٹرانسفر کر سکیں گے. لیکن اگر ہم خود ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو بھی ہوں، ہمارے بچے ہوں، نئی نسل ہو، ہمارے جن چیزوں پر بھی یعنی نگراں ہیں ہم، ان تک ہم یہ چیز منتقل نہیں کر سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ کسی ایسے اجتماعیت سے منسلک ہوں، کسی ایسی اجتماعیت سے وابستہ ہوں. جب ہم وابستہ ہوں گے تو یہ علم ہمارے اندر آئے گا. آج جو ہم نے کتابچے پڑھا، اس کی بہت ساری چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھی نا، یا یہ کہ اس طرح سے نہیں تھی. جب یہ چیز آئے تو ایک جوش ہے کہ ولولہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے کہ جب مسلمان کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے، جب وہ ایک وقت تھا کہ وہ پوری دنیا کی یعنی سب سے مضبوط ترین اور طاقت ترین قوم تھی، اور کیوں تھی، کیا وجوہات تھی، بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہوئی ہیں. اگر یہ طاقت آج بھی ہم مسلمانوں میں بیدار ہو جائے تو ہم پھر دوبارہ جو ہے وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ حکمرانی ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو شعور ہمارے اندر آیا ہے، جس سورس سے آیا ہے، ہم سب جو ہے اس اجتماعی سے وابستہ ہوں، اور دوسروں کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی وابستہ ہوں اور وہ بھی جو ہے اس چیز کو سمجھیں، اور تاکہ آئندہ نسل جو ہے وہ ہماری بہترین تیار ہو. اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ غلبہ تو اسلام کو آنا ہی ہے، انشاءاللہ غالب تو اسلام ہوگا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس اسلام کے اس غلبے میں جو ہے جن کی کوششیں جو ہے وہ شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ